عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہارستان اردو میں ہمارے نظموں میں سے جو شامل ہے، سب سے پہلے وہ ہے نذیر اکبر آبادی۔ تو آج ہم نذیر اکبر آبادی اس کی مشہور نظم بنجارہ نامہ پر ان کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ لیکن بچوں، پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نذیر اکبر آبادی اس کے حالات و زندگی پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ حالات زندگی اور خصوصیات کلام جو ہے بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حالات زندگی، اس کے بعد خصوصیات کلام، اس کے بعد ان کی مشہور نظم بنجارہ نامہ، ان کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ ایسے سمجھیں گے جس شاعر کو لوگ اپنا شاعر سمجھتے ہوں اور عوامی شاعر کہتے ہوں۔ اب سمجھ رہے ہیں نا میں کیا بتا رہا ہوں؟ جس شاعر کو لوگ اپنا شاعر سمجھتے ہوں اور اسے عوامی شاعر کہتے ہیں، وہ یقینی طور پر ایک عظیم شاعر ہی ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے نذیر اکبر آبادی اردو کے عظیم شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، نذیر کا اصلی نام ولی محمد تھا۔ 1740 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ لڑکپن نے ہی اپنے والدہ کے ساتھ آگرہ گئے تھے۔ اور محلہ تاج گنج میں سکونت اختیار کی، یعنی کہ یہ بچپن سے ہی اپنے ماں کے ساتھ آگرہ گئے اور وہاں محلہ تاج گنج میں سکونت اختیار کری، پھر ساری عمر آگرہ میں بسر کی، جسے اس زمانے میں زیادہ تر اکبر آباد کہا جاتا تھا۔ یعنی کہ 1740 عیسوی میں جسے اکبر آباد کہا جاتا تھا، نذیر وہیں پہ ہو گئے، وہیں پر رہ گئے، وہیں پر سکونت اختیار کی۔ نذیر اپنے آپ کو ہمیشہ اکبر آباد آگرہ کا ہی سمجھتے رہے، کیونکہ بچپن سے ہی وہ وہاں چلے گئے تھے اور اسی کے گیت گاتے رہے۔ درویش صفت آدمی تھے، درباروں اور امیروں سے اپنے آپ کو ہمیشہ الگ رکھا۔ آگرہ میں ساری زندگی بحیثیت ایک معلم بسر کی۔ ان کا کام لڑکوں کو پڑھانا تھا۔ لالا بلاس رائے کے کئی لڑکے ان سے فارسی پڑھتے تھے۔ لالا بلاس رائے اس زمانے کے مشہور نواب ہوا کرتے تھے۔ ان کے لڑکے ان سے فارسی پڑھتے تھے۔ وہ ان کو 17 روپیہ مہینہ دیتے تھے اور ایک وقت کا کھانا بھی وہیں کھاتے تھے۔ ایک دن بلاس رائے کا ایک لڑکا کھانے کے ساتھ باپ کی دکان سے اچار لایا۔ جب انہوں نے اپنے باپ کی دکان سے اچار لایا، نذیر کھانے بیٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اچار میں ایک چوہا بھی ہے۔ تو اسی وقت انہوں نے ایک مزیدار نظم جو ہے وہ تحریر کری ہے، وہ ہے چوہوں کا اچار کہہ ڈالا۔ نذیر نے عام دلچسپی کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے غزلیں بھی کہی ہیں، مگر ان کا کمال روزمرہ زندگی سے متعلق واقعات اور تجربات پر نظمیں لکھنے میں نظر آتا ہے۔ انہوں نے بچوں کی زندگی اور کھیل کود کے بارے میں
یہ نذیر نے جن پہ نظمیں لکھی ہیں کہ انہوں نذیر نے بچوں کی زندگی، کھیل کود کے بارے میں نوجوانوں کو